الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علی اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کسی نہ کسی منفرد کام کی وجہ سے دنیا بھر میں نہ صرف اپنا ایک اچھا مقام اور حیثیت بنا چکے ہیں بلکہ اور ایک ہمارے ملک کا ایک سرمایہ بھی ہیں اور فخر کا بھی باعث ہیں۔ تو آج میں آپ کی ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ، ایک ایسے انسان کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کا تعلق فن مصوری کے شعبے کے ساتھ ہے، فائن آرٹس کے شعبے کے ساتھ وہ منسلک ہیں اور چکوال شہر سے ان کا تعلق ہے۔ اور بہت سارے ایسے طالب علم جو کہ سرکاری سکولوں میں چاہے وہ نجی سکولوں میں زیر تعلیم رہے ہوں، ان کو اپنی سکولوں کی دیواروں کے اندر جو منفرد قسم کے فائن آرٹ سے منسلک جو چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں وہ انہی کے ہاتھوں کی کاریگری تھی۔ تو ان کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور اس فیلڈ سے منسلک رہ کر وہ کس طرح سے اپنا روزگار کماتے ہیں، یہ انہی سے ہم جانیں گے۔ یہ جانتے ہیں محمد عارف گوہر صاحب سے تو کہ انہوں نے کس طرح سے اس شعبے کے اندر قدم رکھا اور کتنے عرصے سے وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہے۔ السلام علیکم عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس شعبے سے منسلک ہوئے اور کیسے آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا پینٹنگ کی راہ چننے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ مجھے شوق اس کا بچپن سے تھا۔ آئی تھنک 5 کلاس میں تھا تو میں نے سب سے پہلے پورٹریٹ اپنا بنایا تھا، اور جو میرا سیکنڈ پورٹریٹ تھا وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا میں نے بنایا تھا، جو اسکول کے آفس کی زینت بھی بنا، یعنی کہ اس ٹائم وہ 10 سال کا تھا۔ تو اب جو پروفیشنلی طور پر مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 22-23 سال ہو چکے ہیں۔ پہلے کمرشل کام کرتا تھا جس میں اسکولز وغیرہ کی پینٹنگ وغیرہ یا سائن بورڈز وغیرہ کرتا تھا، تو اس میں ڈیجیٹل میڈیا آنے سے، پینافلیکس وغیرہ یا اس طرح آنے سے تو وہ کام تو بہت ڈسٹرب ہوا، جس کی وجہ سے مالی طور پر بھی بہت زیادہ دھچکا لگا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے یہی تھا کہ جو میرے پاس ہنر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عطا کیا تھا اس کا میں نے اپنا وہ کیا اور اس کو کنٹینیو کیا، اور الحمدللہ 22-23 سال سے میں اس کو کر رہا ہوں، اور جو کچھ ہے۔ اچھا، آپ کے اندر یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ آپ نے اسی شعبے کو کیوں چنا؟ شوق اس لیے پیدا ہوا کہ اس میں مجھے جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا کی ہوئی خوبصورتی ہے وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی۔ میں باہر نکلتا تھا تو دیکھتا تھا ندیاں، نالے، یہ وہ جو کچھ بھی تھی، اور انہیں کو آپ تصویروں میں اتارنے کی کوشش کریں؟ ان کو میں پھر اپنا کینوس پر اتارنے کی کوشش کرتا رہا، اور اب الحمدللہ مجھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہے وہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اور میں اس کو اپنے کینوس پر منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عارف صاحب، کتنے بچے ہیں آپ کے اور آپ کا ذریعہ معاش بھی کیا اسی شعبے سے وابستہ ہے؟ ذریعہ معاش اب تو بہت زیادہ مشکلات میں ہوں، 4 بیٹیاں ہیں اور گھر بھی میرا کرائے پر ہے، اور بس ذریعہ معاش یہی ہے۔ اس میں کبھی کوئی کسی کو پینٹنگ اٹریکٹ کر جاتی ہے، وہ اپنا خرید لیتے ہیں، تو لیکن اس میں جو گزارا ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یعنی کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شعبے کو جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ وہ مالی طور پر آرٹسٹوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کی جائے۔ صرف میں ہی نہیں، میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، اور ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی کچھ گورنمنٹ کی سطح پر یا اس طرح سے کچھ ہیلپ کی جائے تاکہ وہ اپنے اس شعبے کو آگے بڑھا سکیں۔ میں بچوں کو سکھاتا بھی ہوں، بچے میرے پاس سیکھنے کے لیے آتے بھی ہیں، اور اس شعبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی پکچرز بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی پینٹنگز ہوتی ہیں جن کو بنانے میں آپ کا کافی ٹائم لگ جاتا ہوگا، لیکن جب آپ کو کسی کو وہ دکھاتے ہیں تو لوگ اس میں بڑے نقص نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا، تو یہ تو عام سی چیز بنائی ہے، تو اس ٹائم آپ کی فیلنگس تو ہرٹ ہوتی ہوں گی، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوتا تو ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا جب اپنے سے کوئی سینئر بندہ یا اپنے سے سینئر آرٹسٹ اس میں کوئی تنقید کرتا ہے۔ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ خود نہیں جانتے اور اس میں سے نقص نکالنا شروع کرتے تو وہاں پر پھر تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن اس میں سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ایسے ہے کہ جو بہت زیادہ قاری ہوتے ہیں، ہم تو قاری کہیں گے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ قاری ہے، پینٹنگ کو پڑھا جاتا ہے، پینٹنگ پڑھی جاتی ہے، جس کو آرٹ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا نالج ہے وہ پینٹنگ کو پڑھتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس میں جہاں جہاں بھی اسے ردیف کافی ہے یا اس میں سے کوئی جھول نظر آئے گی تو وہ تنقید کرے گا، وہاں بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہاں پر پھر اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
اور میرے خیال میں تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ بہت اچھی ہے. تو کبھی آپ کو گھر والوں کی جانب سے نہیں اس بارے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ اب کیا کام کر رہے ہیں، اس کام میں تو کوئی روزگار تو ہے ہی نہیں ہے؟ بیگم کہتی ہوں گی کہ آپ کو یہاں سے آمدن تو کوئی نہیں ہوتی، تو پھر کیسے آپ یہ ساری چیزوں کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب کچھ تھوڑی سی مالی طور پر مستحکم تھے یا کچھ تھوڑا سا سلسلہ چل رہا تھا، تو اس وقت تو سارے جو بھی دوست یار یا عزیز رشتہ دار، ایون وائف وغیرہ، بچے وغیرہ بھی بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ یہ کام اچھا کرتے ہیں. لیکن اب جب ذریعہ معاش اسی پر آ گیا تو پھر اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، خود بھی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایک پینٹنگ بناتے ہوئے بھی یہی احساس آ جاتا ہے کہ یار اس میں سے تو ملنا تو کچھ نہیں ہے، کیوں ٹائم لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر. لیکن پھر اپنے شوق اور اپنی وہ جو اندر ایک آگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسی میں جو ہے وہ اپنے بس وہ دکھ درد جو ہے لگے وہ رہتے ہیں. پرونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. بس موتی پہ رو رہا ہوں اب. اچھا، کیا سمجھتے کیا ہیں کہ اس شعبے کے آخری دم توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ شعبہ کیوں دم توڑتا نظر آتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اصل میں اس میں 2-3 وجوہات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ والی ہیں کہ ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں صرف نام دیکھا جاتا ہے، کام نہیں دیکھا جاتا. ایون یہ میں نہیں کہتا کہ میں خود مجھ سے اور بہت اچھے کام کرنے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ان کے جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو لوگ ان کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھتے، نہ ہی ان کے کام کو پسند کرتے ہیں. ان کے کام ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس سے میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو گیلریز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، پرائیویٹ گیلریز کام کر رہی ہیں، پاکستان کونسل آف آرٹس کام کر رہا ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نکال کے لائیں جو گلی محلوں میں بے نام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کام ان کا بہرحال ان پروفیشنل آرٹسٹ سے بہت قریب ہے اور بہت بہتر بھی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت بہتر کام کر رہے ہیں. بہت سارے آرٹسٹ اب جو نامور ہیں، نام ان کا ہے، وہ پہلے کمرشل کام کرتے تھے، پینٹر لائن سے نکل کر وہ آگے کی طرف پہنچے ہیں. اور پینٹر کو صرف پینٹر کہہ دینا میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ یہ والا ہے. جو پینٹر اب دم توڑ چکے ہیں، پینٹر اپنے برشز وہ چھوڑ چکے ہیں، کام چھوڑ چکے ہیں. کئی پینٹر ایسے ہیں جو اپنا اس کام کو ہٹا کر تو بہت سارے مختلف شعبوں میں جا رہے ہیں. مختلف شعبوں میں کوئی ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی یہ وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو پینٹروں کا کام جو ہے وہ دیکھیں، انہی میں سے نکل کر بہت سارے لوگ، بہت سارے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اب پروفیشنل لائن میں کام کر رہے ہیں اور انہی کا کام سولڈ آؤٹ ہو رہا ہے. اور ضرورت تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کوئی آپ کی سپورٹ نہیں کرتی، یا جو نیشنل کونسل آف آرٹس ہے، اس طرح کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ہی توجہ نہیں دیتے، یا سفارش کلچر ہے اس میں بھی؟ جی ہاں، یہ بھی سفارش کلچر تو شاید میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید ان کی توجہ پینٹرز کی طرف گئی نہیں، یا اگر گئی بھی ہے تو پھر اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اور نظر انداز بھی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ شعبہ ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد جو ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ تھے وہ بالکل اینیمیٹڈ مصوری آ گئی، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، پینا فلیکس آنے سے ان کا کام بہت زیادہ ختم ہوا. اور میری حکومت سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اس شعبے کو دیکھیں، کیونکہ اس شعبے سے پاکستان میں لاکھوں لوگ تھے جو صرف پینٹنگ کے شعبے سے یا پینٹر کے شعبے سے یا سائن بورڈ کے شعبے سے وابستہ تھے. اور یعنی کہ اب میں اپنی مثال دے دوں، میں پروفیشنل لائن کی طرف آ گیا، اور لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس شعبے کو بالکل ہی خیر بات کہہ کے تو اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں. آپ کو مایوسی نہیں ہوتی کہ آپ کو جب اس کام سے کوئی روزگار کھلا نہیں ملتا، گھر میں بھی اگر فاقے بھی پڑ جاتے ہوں گے، کرائے کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں، 4 بچیاں ہیں، تو کبھی کبھی مایوس تو ہوتے ہوں گے؟ جی ہاں، مایوسی تو ہے، لیکن بس کیا کیا جائے کہ وہ غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ بس ان میں لگے رہتے ہیں پینٹنگ میں، بس ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور خوش یعنی کہ ہوتا آپ رہتا اب دل بہلانے کے لیے، اپنا وہ کیا کہتے ہیں معاشی غم دور کرنے کے لیے پینٹنگ؟ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہی پڑتا ہے. کبھی کسی اسکول کا کام کر لیا، اسکول کی پینٹنگ کر لی، یا اس طرح کو کام کر لیا، یا ایون اپنے شہر چکوال کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو یعنی کہ شہر چکوال کے لیے ایک شروع سے ایک خواب ہے کہ میں تقریباً جتنے بھی 100 مشاہرین ہیں چکوال کے، ان کے پورٹریٹ بنانا چاہتا ہوں. اور تاریخ چکوال جو ہے، جس طرح کٹاس، ملوڈ یا ان کی جو تاریخ ہے وہ چکوال میں کسی فیمس جگہ پر میں اس کو پینٹ کرنا چاہتا ہوں. اور بس اللہ کرے کہ جو مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ ملے تو میں اس اپنے شوق کو جو ہے وہ آگے پائے تکمیل تک پہنچا سکوں.
بالکل جی، آپ نے محمد عارف گوہر صاحب کی باتیں سنی، ان کے جذبات سنے، ان کے خیالات سنے اور ان کے احساسات سنے کہ وہ کن کٹھن حالات سے گزر کر بھی بہت سارے لوگ اس فیلڈ سے وابستہ، جو کہ اس فیلڈ کو اب چھوڑ کر دیگر کاموں سے منسلک ہو چکے ہیں، لیکن ان کے شوق اور لگن کی انتہا کہ کیا کہتے ہیں، گھر میں فاقے بھی آ جاتے ہیں، مالی مشکلات بھی ہیں، باوجود اس کے انہوں نے اپنے اس شوق سے کو نہیں چھوڑا، اپنے اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہی ان کا روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع بھی دینا چاہیے۔ تو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں، اور آخر میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو کہ میرے چینل کو واچ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو 80% جو ہماری ویورشپ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہو۔ کوئی اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگتا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کو مل سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، کسی اگلی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔